سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک و عظیم سلطانک اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک و عظیم سلطانک اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک و عظیم سلطانک اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الخلق کلہ وَلَكَ الْمُلْكُ كُلُّهُ وَإِلَيْكَ يَرْجِعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس اللهم يا عليم يا كبير يا سميع يا بصير یا من لا شریک له ولا وزیر له یا خالق الشمس والقمر المنیر یا عصمت الباعث الخائف المستجیر یا رازق الطفل الصغیر یا جابر العظم الکثیر ندعوک دعاء الباعث الفقیر كدعاء المستضعف الضریر ندعوک دعاء الباعث الفقیر كدعاء المستضعف الضریر ندعوک دعاء الباعث الفقیر كدعاء المستضعف الضریر یا خالق السماوات والارض یا نور السماوات والارض یا زین السماوات والارض یا فاطر السماوات والارض یا قیام السماوات والارض یا موجد السماوات والارض اللہم انت الذی سجد لک سواد اللیل و بیاض النہار و ضوء الشمس و نور القمر و خفیق الشجر و دوی الماء اللہم انت ربی لا الہ الا انت اللہم انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد الف لام میم اللہ لا الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنه یعلم ما بین ایدیہم وما خلفهم ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء وسیع کرسی السماوات والارض وهو العلی العظیم اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت نفسک اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی سیدنا محمد کلما ذکرہ الذاکرون اللہم صلی علی سیدنا محمد کلما غفل عن ذکر الغافلون جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها سرها وعلانيتها ظاهرها وباطنها صغيرها وكبيرها اللهم إنا نتوب إليك من المعاصي كلها لا نرجو إليها أبدا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها سرها وعلانيتها ظاهرها وباطنها صغيرها وكبيرها اللهم إنا نتوب إليك من المعاصي كلها لا نرجو إليها أبدا اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكر إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا هداة مهتدين اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان وأحشرنا يوم القيامة مع أهل الإيمان اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم اجعل خير أموري آخره وخير عملي خواتمه واجعل خير أيامي يوم يلقاك اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم اجعل آخرتنا خيرا من الأولى اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما آتيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على النبي الكريم اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وانصرنا على أعدائنا اللهم عن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم شتت شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم دمر ديارهم اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم انزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم اهلكهم كما اهلكت عادا وثمود اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم واقعة كواقعة الوليد اللهم واقعة كواقعة الوليد اللهم واقعة كواقعة الوليد اللهم نقنا من الخطايا كنا ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم انصر الإسلام والمسلمين
اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منهم ومعهم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منهم ولا معهم اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا واسعا وشفاء من كل داء اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا واسعا وشفاء من كل داء اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك ووفاة في بلد رسولك اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك ووفاة في بلد رسولك اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلم لنا متقبلا اللهم اغفر امة محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللهم تجاوز عن امة محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللهم رحم على امة محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللهم انا نسألك من خير ما سألك من نبيك وحبيبك محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك وحبيبك محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اے اللہ ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، مولا سری جہری خطاؤں سے درگزر فرما، مولا رات کے اندھیرے میں گناہ کیے ہیں، دین کے اجالے میں کیے ہیں، جان کر کیے ہیں، انجان سے ہوئے ہیں، مولا گناہ کرتے کرتے گناہوں کے سمندر میں ڈوب چکے ہیں۔ اے اللہ آپ جانتے ہیں ڈوبا ہوا خود نہیں نکل سکتا، اے اللہ اپنی رحمت کی چادر ڈال کر ہمیں گناہوں کے سمندر سے نکال دے۔ مولا گناہوں کے دلدل میں پھنس چکے ہیں، تو جانتا ہوا دلدل میں پھنسا ہوا خود نہیں نکل سکتا، رحمت کی رسی ڈال کر ہمیں گناہوں کے دلدل سے نکال دے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے زمین بھر چکی، فضا بھر چکی، آسمانوں تک ہمارے گناہ پہنچ چکے، بہرحال ہمارے گناہوں کی پھر بھی ایک انتہا ہے۔ اے اللہ اپنی رحمت کی چادر، اے اللہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، ہمارے گناہوں کے اوپر ڈال دے مولا۔ مولا تو ستار العیوب ہے، آج تک تو نے ہمارے گناہوں پر پردہ پوشی کی ہے، اگر تو پردہ دری کرتا ہمارے گناہوں کے اوپر سے، اے اللہ پردہ ہٹا لیتا، لوگ ہمارے گناہوں کی بدبوؤں کی وجہ سے ہم سے نفرت کرتے، کتے سے زیادہ ہم سے نفرت کرتے، کوئی اپنے پاس کھڑے رکھنے کے لیے تیار نہ ہوتا، لوگ ہمارے اوپر تھوکتے، لیکن مولا تیرا کرم ہے، تو ستار العیوب ہے مولا، آج تک تو نے ستار کا معاملہ فرمایا ہے مولا، تو غفار الذنوب بھی ہے۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دے، بڑے گناہوں کو معاف فرما دے، سیدھی گناہوں کو معاف فرما دے، ظاہری گناہوں کو معاف فرما دے، تنہائی کے گناہوں کو معاف فرما دے، اجتماعی گناہوں کو معاف فرما دے، دل کے گناہوں کو معاف فرما دے، ظاہری جسم کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، بیوی بچوں کی مغفرت فرما دے، بھائی بہنوں کی مغفرت فرما دے، قریبی اور بعیدی رشتہ داروں کی مغفرت فرما دے، ہمارے اساتذہ اور مشائخ کی مغفرت فرما دے، ہمارے طلبہ اور شاگردوں کی مغفرت فرما دے، ہمارے پڑوسیوں کی مغفرت فرما دے، پوری بستی والوں کی مغفرت فرما دے، پوری دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کی مغفرت فرما دے۔ مولا تیرے کرم کو دیکھتے ہوئے، تو تیرے خزانے کی وسعت کو دیکھتے ہوئے ہم مانگنے میں کیوں بخل کریں؟ تو اپنے مرحومین پر رحم تو کرتا ہی ہے، ہم ان کے لیے بھی درخواست کرتے ہیں جو ہزاروں من مٹی کے نیچے جا کر خاموش ہو چکے ہیں، ہم نہیں جانتے ان پر کیا گزر رہی ہے، مولا ان سب کی بھی مغفرت فرما دے۔ آئندہ نسل جن کا ابھی وجود نہیں ہوا ہے
ہے، جن سے ابھی گناہ کا ظہور نہیں ہوا ہے، لیکن زمانہ خیر القرون سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ جو زمانہ آتا رہے گا فتنے بڑھتے رہیں گے۔ آج ہمارا ایمان مسجدوں میں محفوظ نہیں ہے، گھر میں محفوظ نہیں ہے رہے گا، اے اللہ آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا؟ وہ گناہوں سے نہیں بچ سکتے ہیں، مولا ان کے لیے بھی ہم وکالت کرتے ہیں، ان آنے والی نسلوں کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے مولا، معاف فرما دے مولا۔ ہم گناہوں کے عادی ہے، تو مغفرت کا عادی ہے، ہم سے گناہ نہیں چھوٹ سکتے ہیں، تجھ سے مغفرت بھی نہیں چھوٹ سکتی ہے۔ اے اللہ گناہ تو ہمارے بہت بڑے بڑے ہیں، اے اللہ سب سے بڑا ہمارا قصور یہ ہے، تیرے نبی کا لایا ہوا دین جس کے خاطر نبی نے قربانیاں دی، دندان مبارک شہید ہوئے، خود کی کڑیاں مبارک رخسار میں گھسی ہے، گڑے میں دشمنوں نے گرایا ہے، آپ پر بے ہوشی طاری ہوئی ہے۔ اے اللہ وہ طائف کا دلسوز واقعہ، اے اللہ نبی کو دیوانوں کی طرح سے دوڑایا گیا ہے، پتھر برسائے گئے ہیں، خون کی ہولی کھیلی گئی ہے، نبی کی جوتیاں خون مبارک سے لہو لعان ہو گئی۔ اے اللہ تیرا غضب بھڑکا تھا، تو نے پہاڑوں کے فرشتوں کو بھیجا تھا، جبرائیل نے آ کر کہا تھا اے نبی جی یہ پہاڑ کے فرشتے موجود ہیں، اللہ نے بھیجا ہے، ان ظالموں کو اگر آپ چاہے تو یہ پہاڑوں کے فرشتوں کو اجازت دے دو ان دو پہاڑوں کے درمیان کچل دیوے۔ مولا اتنا زیادہ ظلم ہوا تھا، نبی نے اتنا زیادہ تکلیفیں اٹھائی تھی، اے اللہ وہ رحمت للعالمین امت کے لیے بڑا مہربان تھا، انہوں نے کہا میں اپنی امت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، لیکن نبی کا دل زخموں سے چور تھا مولا، نبی کے زخمی دل کے اوپر مرہم کے لیے کوئی چیز نہیں تھی مولا، اس کا مرہم ایک ہی تھا کہ تو ان کو معراج میں بلاتا، اپنے قریب کرتا، تو نے اپنے محبوب کو اے اللہ اپنے سے قریب بلایا، معراج جیسی دولت عطا فرمائی۔ اے اللہ ہم تجھے اپنے نبی کے کیا کیا اے اللہ مظالم اے اللہ شمار کرواوے، کیا کیا تکلیفیں پہنچ اے اللہ شمار کرواوے، نبی نے پیٹ پر پتھر باندھے ہیں، اے اللہ امت کی ماؤں کے گھروں کے اندر 3 چاند گزر جاتے تھے، اے اللہ کھانے کو کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، اے اللہ چولہا نہیں جلتا تھا، 2 کالی چیزیں کھجور اور پانی کے اوپر گزارا ہوتا تھا مولا، یہ سب امت کے خاطر قربانیاں دی جا رہی تھی، جوان صحابہ اے اللہ شہید ہوئے ہیں، جوان بیویاں بیوہ ہوئی ہے، معصوم بچے یتیم ہوئے ہیں مولا، آج جا کر ہم تیرے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، تیرا نام لے رہے ہیں، تیرے سامنے آہو جاری کر رہے ہیں، امت کا مسئلہ تیرے سامنے پیش کر رہے ہیں، ورنہ ہم مولا کیا جانتے رمضان، کیا جانتے رمضان کے روزے، کیا جانتے تراویح، کیا جانتے قرآن، اور کیا ہے خدا اور کیا ہے نبی، اور کیا ہے اللہ تیرا دین، اور کیا ہے تیرا حرم مولا، ہم غیروں کی طرح سے نہ جانے کون سی مندروں میں گھنٹی بجاتے ہوتے، نہ جانتے کون سے بتوں کے پاس سامنے پوجا کرتے ہوتے، اے اللہ تیرے نبی کا احسان، تیرے نبی کا صحابہ کا احسان، اے اللہ ہم اپنے نبی کے احسان کو بھول چکے ہیں، اے اللہ ہم احسان فراموش ہے، یہ ہمارا اور امت کا اتنا بڑا قصور ہے، اے اللہ ہم زمین پر باقی رکھنے کے قابل نہیں ہے، اے اللہ ایک پیالے کے ٹوٹنے پر ہمارے دل پر جھٹکے لگے ہیں، اے اللہ 2 پیسوں کا نقصان ہونے پر اے اللہ ہماری پیشانی پر بل پڑے ہیں، لیکن اتنا بڑا دین جس کے خاطر نبی نے اپنا سب کچھ لوٹا دیا، نبی کے صحابہ نے سب کچھ لوٹا دیا، اے اللہ ہمارے اسلاف نے سب کچھ لوٹا دیا، اور یہ دین کی امانت ہمارے ہاتھوں میں دی تھی، اے مولا ہم غفلتوں میں پڑے رہے، کھانے پینوں میں پڑے رہے، دنیا کی مجلسوں میں پڑے رہے، گناہ کر کر کے لذتیں حاصل کرتے رہے، غیر رمضان میں تو گناہوں کے عادی تھے، رمضان میں بھی ہم اپنے حرکتوں سے باز نہیں آئے، اے اللہ اور دین کو ہم نے اپنے پیروں سے روندا ہے، یہ ہمارا اور امت کا اتنا بڑا قصور ہے، ہم زمین پر باقی رکھنے کے قابل نہیں تھے، قارون کی طرح سے دھسا دیے جاتے، قوم لوط کی طرح آسمانوں پر لے جا کر پٹک دیے جاتے، قوم فرعون اور قوم نوح کی طرح ڈبو دیے جاتے، قوم شعیب کی طرح آگ برسا کر جلا دیے جاتے، اے اللہ لیکن تجھے نبی محبوب ہے، نبی کی وجہ سے نبی کی امت محبوب ہے، اے اللہ تو اپنے نبی کو راضی کرنا چاہتا ہے تو اے اللہ پوری امت کو معاف فرما دے، معاف فرما دے، معاف فرما دے، مگر اللہ ایسا موقع آیا ہے، اے اللہ اگر ایسے موقع پر بھی ہماری مغفرت نہیں ہوئی پھر وہ کون سا موقع ہوگا، اے اللہ اگر تو ناراض ہوا، تو نے ہمارے عمل پر فیصلے فرمائے، ہم ہلاک اور برباد ہو جائیں گے، مولا تو اپنے نبی کی طرف دیکھ، تیرے نبی زخموں سے چور اے اللہ قبر میں آرام کر رہے ہیں، دنیا میں اے اللہ مشرکین مکہ نے غیر سمجھا تھا، اجنبی سمجھا تھا، دشمن پر سمجھا تھا، پرایا سمجھا تھا، باغی سمجھا تھا، سابی سمجھا تھا،
اے اللہ نبی کے راستے میں کانٹے بچھائے، نبی پر اونٹ کی اوجری ڈالی، اے اللہ نبی کو گالیاں دی، پتھر برسائے، اے اللہ گلے میں رسی ڈال کر کھینچا ہے، اے اللہ پیارے وطن سے نبی کو اے اللہ ہجرت پر مجبور کیا، نبی کے صحابہ کو شہید کیا، اے سب کچھ کیا۔ آج نبی زخموں سے چور اپنی قبر میں آرام کر رہے ہیں، ہم اپنی زبانوں سے جھوٹی محبت کے دعوے کرنے والے اے اللہ نبی کے لائے ہوئے احکام کو توڑ رہے ہیں، سنتوں کے جنازے نکال رہے ہیں، اے اللہ کانٹوں کے بیج بول کر پھلوں کی امید کر رہے ہیں۔ ہم سے زیادہ نادان کون ہوگا، ہم سے زیادہ بے وقوف کون ہوگا، لیکن مولا تو اپنے نبی کو خوش کرنا چاہتا ہے۔ امت کو معاف فرما دے، معاف فرما دے، معاف فرما دے مولا، ہم سے ہزاروں کوتاہیاں ہوئی تھی، ہم اس قابل نہیں تھے یہ رمضان کا مبارک مہینہ دیا جاتا، تو نے کئی سال ہمیں رمضان کے مبارک مہینے دیے، ہمیں رحمت کا عشرہ بھی دیا، مغفرت کا عشرہ بھی دیا، عتق من النار کا عشرہ بھی دیا، شب قدر بھی تو نے ہم نے عطا کی، لیکن مولا ہم اپنی حالتوں سے باز نہیں آئے، گناہوں سے باز نہیں آئے۔ ایک موقع مولا، لیکن تو ہمارے گناہوں سے متاثر نہیں ہوتا ہے، تو بڑا حلیم ہے، تو بڑا بردبار ہے، ہم نے توبہ کے لیے ہاتھ بھی نہیں اٹھایا ہے، گناہ کر کے بھول چکے ہیں، اے اللہ بہت سے گناہوں کو تو ہی معاف کر دیتا ہے۔ مولا ہم اس قابل نہیں تھے یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہمیں دیا جاتا، لیکن تو کتنا مہربان ہے، ساری کوتاہیوں سے درگزر فرما کر تو نے رمضان کا مبارک مہینہ دیا، رحمت کا عشرہ آیا، وہ ہمیں پکارتا رہا اللہ کی رحمتوں کو لوٹ لو، مولا ہم نے سنی کو انسنی کر دی، پورا رحمت کا عشرہ گزر گیا، تیرا آیا ہوا مہمان ناراضگی کی حالت میں لوٹا ہے، تجھے ہماری شکایت کر رہا ہے، لیکن تیرے کتنے خوش نصیب بندے تھے جنہوں نے تیرے رحمت کے عشرے کی قدر کی اور تیری رحمت کو منوا لیا ہے۔ مولا ہم بد نصیبوں کو ان خوش نصیبوں میں شامل فرما لے، جیسے گیہوں کے ساتھ مولا پتھر کو بھی پیس دیا جاتا ہے، جیسے گیہوں کے ساتھ پتھروں کا بھی وزن ہو جاتا ہے، ہم بھی ان خوش نصیب بندوں میں ہم بد نصیبوں کا بھی وزن فرما لے اور ہمیں بھی قبول فرما لے۔ مولا مغفرت کا عشرہ آیا، وہ بھی صدائے دیتا رہا، دن میں بھی صدائے لگتی رہی، رات میں بھی صدائے رکھتی رہی، اے اللہ کے بندو موقع ہے معافی مانگ لو، توبہ کر لو، اپنے گناہوں سے رجوع کر لو، اپنے رب حقیقی کو راضی کر لو، ناراض رب کو راضی کر لو، غضب کی آگ کو ٹھنڈا کر لو، لیکن کتے کی دم ٹیڑھی کے ٹیڑھی مولا ہم نے سنی کو انسنی کر دی، مغفرت کا عشرہ بھی ناراضگی کی حالت میں تیرے پاس پہنچا ہے، ہم نے تیرے مہمان کی توہین کی ہے، مولا ہم اس قابل نہیں ہے کہ معاف کیا جاوے، لیکن تیرے بہت سے بندے ہیں جنہوں نے مغفرت کے عشرے کے اندر تجھے منوا لیا ہے، مولا معافی کے فیصلے کروا لیے ہیں، مولا تیرے ان خوش نصیب بندوں کا واسطہ دیتے ہیں، ان کی برکت سے ہم پورے مجمع کی اور ہمارے سب کے رشتہ داروں کی، ہمارے ماں باپ کی، بھائی بہنوں کی اور پوری امت کی مغفرت کے فیصلے فرما دے، مغفرت کے فیصلے فرما دے، مغفرت کے فیصلے فرما دے۔ مولا عتق من النار کا عشرہ شروع ہو گیا تھا، اے اللہ یہاں پر بھی تیرے بہت سے بندے تیرے سامنے رو دھو رہے تھے، جہنم کے عذاب سے پناہ چاہ رہے تھے، انہوں نے اپنے گرم گرم آنسو کے ذریعے سے تجھے منوایا، لیکن ہم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے، آخری عشرے میں اے اللہ اس کے انتظار کرتے رہے، اے اللہ تیری طرف ذرا برابر بھی رجوع نہیں، آنسو بہانے کے لیے تیار نہیں، تیرے سامنے ہاتھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں، اے اللہ اے عشرہ بھی اے اللہ یوں ہی گزر گیا، اور تاک راتوں میں سے اے اللہ آج آخری رات ہے، پتہ نہیں آئندہ کی رات کل رمضان کی رات ہو یا عید کی رات ہو، اور پتہ نہیں اس مجمع میں کس کو آئندہ رمضان میسر ہو رہا ہے، کس کو رحمت کا عشرہ میسر ہو رہا ہے، کس کو مغفرت کا عشرہ میسر ہو رہا ہے، کون تیرے بندے ہیں جو اس مجمع میں ہوں گے ہم کہہ نہیں سکتے ہیں۔ گزشتہ رمضانوں کے اندر مولا ہماری طرح دنیا میں روزے رکھنے والے تھے، تراویح پڑھنے والے تھے، لاک ڈاؤن کے موقع پر ہم نے دیکھا ہے تیرے وہ بندے بھی تھے جو کاروبار میں ایسے لگے ہوئے تھے، ایسا محسوس ہوتا جو کبھی مرنے والے نہیں ہیں، اے اللہ دنیا کے غمی اور خوشی میں ایسے اے اللہ جمع ہوتے تھے جیسے کبھی دنیا سے جانا ہی نہیں ہے، لیکن تیری طرف سے وقت آ گیا، موت کے فرشتے نے ان کی رگوں پر ہاتھ رکھ دیا اور ان کی روح نکل گئی،
گئی، آج ہزاروں من مٹی کے نیچے خاموش بیٹھے ہیں مولا، ہم نہیں جانتے ان پر کیا گزر رہی ہے مولا، ہمیں ان سے عبرت لینے کی توفیق عطا فرما۔ ایک دن جو باقی ہے، کچھ اے اللہ تاک رات کا حصہ باقی ہے، ہمیں اس کی قدردانی نصیب فرما مولا۔ ہم کمزور ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم اپنی بے بسی کا تیرے سامنے اظہار کرتے ہیں مولا، ہم میں سکت اور طاقت نہیں ہے مولا، تو ہی ہمیں طاقت عطا فرما دے، ہماری پیشانی کے بال پکڑ پکڑ کر تو ہمیں طاعت کی سڑکوں پر ڈال دے، تیرے رضا والے اعمال کروا دے مولا۔ تجھے عمل کی ضرورت نہیں ہے، تجھے ہمارے اعمال کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اسباب کے طور پر اے اللہ جیسے تیرے نبی نے اپنے اعمال کے ذریعے تجھے خوش کیا، نبی کے صحابہ نے خوش کیا، ہمارے اسلاف نے خوش کیا، اور آج بھی تیرے ایسے نیک بندے موجود ہیں اپنے اعمال کے ذریعے تجھے خوش کر رہے مولا، ہمیں تجھے خوش کرنے کا موقع دے دے، جو گھڑیاں باقی ہے اس کی قدردانی نصیب فرما، رونے والی آنکھیں دے دے، تجھ سے ڈرنے والا دل دے دے، دلوں کی سختی کو نرمی سے بدل دے، دل کی سیاہی کو سفیدی سے بدل دے، دل کے اے اللہ اندھیرے کو روشنی سے بدل دے، اے اللہ عید کا چاند دیکھنے سے پہلے ہماری اور پوری امت کی مغفرت کے فیصلے فرما دے مولا۔ ایسا نہ ہو ہزاروں اسباب مغفرت کے جماتے، اتکم من النار کے ہزاروں اسباب جماتے، اور پھر بھی ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہماری مغفرت نہ ہو اور یہ اشرا بھی گزر جاوے، ایسا نہ ہو جبرائیل کی بد دعا کے اور تیرے نبی کی آمین کے مصداق بن جاوے۔ اگر ایسا ہوگا تو مولا دنیا کے اعتبار سے بھی ہم برباد، آخرت کے اعتبار سے بھی برباد، ہماری قبر بھی غارت گئی، ہماری آخرت بھی غارت گئی، فرشتے نہ جانے جہنم کے کون سے گڑھے میں ڈال دیں گے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا مولا، تو ہمیں معاف فرما دے۔ صبح کا بھولا شام کو واپس آئے، اسے بھولا نہیں کہتے ہیں مولا، آئے نہیں ہے تو نے بلایا ہے، ہاتھ اٹھے نہیں ہے تو نے اٹھوایا ہے، دعا کے لیے الفاظ نکل نہیں رہے تو نے نکلوائے، آمین کہے نہیں جا رہی ہے تو نے کہلوائی ہے، آنسو بہ نہیں رہے مولا، تیری محبت میں بہائے جا رہے مولا۔ شب جمعہ ہے، تاک رات ہے، اے اللہ بہت ساری جگہوں پر قرآن ختم ہوا ہے، ابھی ایک جگہ قرآن ختم کروا کے آیا ہوں مولا، یہ تیرے بندے اعتکاف میں بیٹھے ہوئے، دنیا کا کوئی کریم مولا، دنیا کا کوئی سخی، اس کے پاس 10 دن تک مولا ایک مجمع جاوے اور اس کے سامنے بھیک مانگے، جس کا اپنا کوئی خزانہ نہیں ہے، جو تیرے خزانے میں سے دینے والا ہے مولا۔ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ اگر اتنا بڑا اعتکاف کرنے والا مجمع اے اللہ اس سخی کے در پر چلا جاوے، کیا وہ سخی محروم کرے گا؟ نہیں کرے گا مولا، تو تو کریموں کا کریم ہے، تو تو رحیموں کا رحیم ہے، تو تو سخیوں کا سخی ہے، سارے خزانے تیرے پاس ہے، رحمت کے خزانے تیرے پاس، مغفرت کے خزانے تیرے پاس، وہ خوشی کے پروانوں کے خزانے تیرے پاس، اے اللہ سب کچھ تیرے پاس ہے۔ یہ تیرے بندے پوری امت کی طرف سے وکالت کر رہے ہیں مولا، خالی آخرت کا مسئلہ نہیں ہے، دنیا کا بھی مسئلہ ہے مولا، قرآن کا مسئلہ ہے، مسلم پرسنلہ کا مسئلہ ہے، اسلام کا مسئلہ ہے، مسلمانوں کے ایمان کا مسئلہ ہے، اعمال کا مسئلہ ہے، ماں بہنوں کے پردوں کا مسئلہ ہے، عزتوں کا مسئلہ ہے، اے اللہ مسجدوں کے میناروں کے مسئلے ہے، مسجدوں کا مسئلہ ہے، جہاں قال اللہ قال رسول کی صدائیں لگ رہی ہے، ان دین کے قلعوں کا بھی مسئلہ ہے، دشمن کی نظریں ان سب چیزوں کے اوپر ہے مولا۔ یہ تیرے باغی، تو نے ان کو پیدا کیا، تو نے ان کو عقلیں دی، تو نے ان کو ہاتھ پیر دیا، تیرے آسمان زمین سے فائدہ اٹھا رہے، تیرا کھا رہے اور تیرے مقابلے میں بغاوت پر آئے ہوئے ہیں، تیرے مقابلے میں بغاوت پا رہے ہیں۔ تو نے اپنے نام کے لیے زمین پر پیدا کیا تھا، تیرے نام کو مٹانے کی کوشش کا جا رہی ہے مولا۔ بے شک تو تو ہمیں ہمارے گناہوں کی سزا دے رہا ہے، ہم جانتے ہیں اقراری مجرم بن کر حاضر ہوئے ہیں، لیکن ان کو ہم سے عداوت نہیں ہے، تیرے نام سے عداوت ہے، تیرے نبی سے عداوت ہے، تیرے قرآن سے عداوت ہے، اسلام سے عداوت ہے، مسجدوں سے عداوت ہے، حرمین شریفین سے عداوت ہے مولا۔ اسی بنیاد کے اوپر مولا آج ہمیں مار رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، ماں بہنوں کی عصمت دریا کر رہے ہیں، معصوم بچوں کو نیزوں پر اچھالا جا رہا ہے، اور پھر ہماری اے اللہ میں تانے دیے جا رہے ہیں۔ کہا ہے تمہارا آسمانوں کا خدا، اے اللہ تیری غیرتوں کو للکارا جا رہا ہے، اے اللہ ہم کمزور ہیں، ان کے مقابلے میں تجھے کرتے ہیں مولا۔ ہم تو پہلے نمبر پر ہمارے نبی کی سنت کے مطابق ان کے لیے ہدایت کی دعائیں مانگتے ہیں مولا۔ ان کے مقدر میں ہدایت ہو، ان کو ہدایت دے دے، ان میں عمر پیدا کر دے، ان میں خالد بن ولید پیدا کر دے، ان میں اکرمہ پیدا کر دے، ان میں ابو سفیان پیدا کر دے، ان کی عورتوں میں
ہندہ پیدا کر دے مولا، مٹی کو سونا بنانے والا تو ہے، کیچڑ میں پھول اگانے والا تو ہے، رات کے اندھیرے کو صبح کی روشنی سے بدلنے والا تو ہے، تو عزتوں کا مالک ہے، تو ذلتوں کا مالک ہے، تو جسے عزت دینا چاہے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا ہے، جسے تو ذلیل کرنا چاہے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا ہے۔ مولا امت نے بہت ذلیل ہوئی، امت بہت رسوا ہوئی، ہماری بدعمالیوں پر بہت تانے کھائے، بہت مارے کھائی، بستیاں کی بستیاں اجاڑ دی گئی، اے اللہ بستیاں کی بستیاں ویران کر دی گئی، تجارتوں کو لوٹ لیا گیا، ماں بہنوں کی عصمت دریا کی گئی، اے اللہ سب کچھ کیا گیا، انبیاء کے وارثوں کو بے قصور جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا۔ مولا چند روز ہوئے ہیں، مولا تیرے بندے بے شک گنہگار ہوں گے، لیکن تجھے حق پہنچتا ہے سزا دینے کا، لیکن ان ظالموں نے ان ایمان والے بندوں کو معمولی بہانے سے 2 سال تک تو جیل کی سلاخوں کے پیچھے رکھا، اور ڈاکٹری کے جانچ کے بہانے سے ہتھکڑیاں پہن کر اے اللہ تیرے ان دونوں بھائیوں کو، اے بندوں کو، اے اللہ ان دونوں بھائیوں کو اے اللہ لے جا رہے تھے، اور اے اللہ گولیوں سے انہیں بھون دیا، اور اس سے کچھ دن پہلے اے اللہ اس عتیق کے بیٹے کو شہید کر دیا گیا۔ اے اللہ کیا تیرے نبی کی امت کا خون اتنا سستا، تیرے بندوں کا خون اتنا سستا، ایمان والوں کا خون اتنا سستا؟ اے اللہ ہم تجھ سے ایک درخواست کرتے ہیں، اس خون کو تو ضائع مت جانا، ان قربانیوں کی تو لاج رکھ لے، ان کو شہادت کا مقام دے دے، اور جن ظالموں نے گولیاں برسائی ہے تو ان سے انتقام لے لے مولا، ان کو کتوں کی موت مار دے، اور جن لوگوں نے مولا ان لوگوں نے اسکیمیں بنائی ہے اور ان ظالموں کو مولا انہوں نے تیار کیا ہے انہیں بھی بری موت مار دے، کینسر کا پھوڑا ان کے جسموں میں نکال دے مولا، ان کے دماغوں کو فیل فرما دے، کتوں کی طرح سے پیڑیاں رگڑ رگڑ کر مرے، ان کو عبرتناک سزا دے دے مولا۔ مولا تو امت کا بن جا، تو امت کا بن جا مولا، تو امت کا بن جا مولا، تو نے رمضان اسی لیے دیا ہے تو اپنے گنہگار بندوں کی مغفرت فرما دے وے، تیرے نبی زخموں سے چور ہے، امت کے اعمال پیش کیے جا رہے ہیں، غمگین ہے، تو نے رمضان اسی لیے دیا ہے امت آنسو بہا کر رو دھو کر اے اللہ اپنے گناہوں سے پاک ہو کر تیرے نبی کے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچاوے، لیکن متعلق تو جانتا ہے فتنوں کا دور ہے، امت 15ویں صدی کے اندر موجود ہے، خیر القرون سے دور ہو چکی ہے مولا، مسجدوں میں بھی ایمان محفوظ نہیں ہے، گھروں میں بھی ایمان محفوظ نہیں ہے مولا، اگر تو اعمال پر فیصلہ کرے گا تو ہم تو ہلاک اور برباد ہو جائیں گے، ہم تو اس سے بھی زیادہ سزا کے قابل ہے، زمین میں دسانے کے قابل ہے، اے مولا اعمال کو نہ دیکھ، اعمال کو نہ دے، ہم تیرے دربار میں تجھ سے انصاف لینے نہیں آئے ہیں، انصاف لینے نہیں آئے، عدل کروانے نہیں آئے، اگر عدل کرنے پر آیا ایک گھٹ پانی کا حساب نہیں ہے، ایک لقمہ کھانے کا حساب نہیں ہے، ہم تو تجھ سے فضل چاہتے ہیں، وہ فضل جو تو نے 100 کے قاتل پر کیا ہے، 100 سال کے کافر پر کیا ہے، اے اللہ پوری رات دن رات گانے بجانے والے عبداللہ ابن مبارک پر کیا ہے، اے اللہ شراب پینے والے مالک ابن دینار پر کیا ہے، ڈاکہ زنی کرنے والے فضیل ابن عیاض پر کیا ہے مولا، وہ فضل چاہتے ہیں، تو امت کے اوپر فضل فرما لے مولا، رحم فرما لے مولا، رحم فرما لے مولا، رحم فرما لے مولا، رحم فرما لے مولا، تو نے تو اپنے عرش پر لکھ دیا ہے رحمتی سبقت علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر سبقت کر جاتی ہے مولا، جب بچہ گندا ہو جاتا ہے، نجاست آلودہ ہو جاتا ہے، ماں اس سے نفرت نہیں کرتی ہے، اس کے گندے کپڑوں کو نکال دیتی ہے، گرم پانی سے اسے غسل دیتی ہے، اس کے بدن کو توالیے سے پوچھتی ہے، اے اللہ اس کے بدن پر پاؤڈر لگاتی ہے، رخساروں سے بوسہ دیتی ہے، گائلہ سینے سے لگاتی ہے، بار بار اس کی پیشانی پر بوسہ دیتی ہے، تو ہزاروں ماؤں سے زیادہ شکیل ہے، ہم گناہوں کی وجہ سے گندے ہو چکے ہیں مولا، تو اپنے آغوش رحمت میں لے لے، اپنی آغوش رحمت میں لے لے، اپنی آغوش رحمت میں لے لے، اے اللہ اپنے نبی کی طرف نظر اٹھا لے، نبی کی قربانیوں کو دیکھ لے، صحابہ کی قربانیوں تو دیکھ لے مولا، تو بڑا کرم میزبان ہے، اے اللہ تیرے سب سے بڑے مہمان تیرے نبی تھے، نبی کے صحابہ تھے، ہم تو ان کے نادان اے اللہ بچے ہیں، کسی معزز میزبان کے پاس جب مکرم مہمان آتا ہے تو
بچوں کی نادانی کی وجہ سے وہ میزبان مہمانی میں کمی نہیں کرتا ہے، وہ معزز مہمان کو دیکھ کر اکرام کرتا ہے۔ مولا تو تیرے نبی کو دیکھتے ہوئے، نبی کے صحابہ کو دیکھتے ہوئے مولا امت کا اکرام فرما لے، اکرام فرما لے، اکرام فرما لے۔ مولا امت کی نیا ڈوب رہی ہے۔ اے اللہ صحابہ کو مسائل پیش آتے تھے، نبی کی خدمت میں جاتے تھے، نبی کے مبارک ہاتھ اٹھتے تھے، مبارک اے اللہ ہونٹ ہلتے تھے، عرش پر نبی کی باتیں ٹکراتی تھی، اے اللہ چٹکیوں میں تو فیصلے فرما دیتا تھا۔ آج امت یتیم ہے مولا، نبی تو قبر میں جا چکے ہیں، لیکن نبی کا محبوب اے اللہ خدا موجود ہے، نبی سے محبت کرنے والا خدا موجود ہے۔ ہمارا کوئی ناخدا نہیں ہے، ہمارا کوئی مقتدی نہیں ہے، ہمارا کوئی رہبر نہیں ہے، ہم یتیم ہیں مولا۔ لیکن مولا تو تو ناخدا ہے، تو تو مقتدی ہے، تو تو رہبر ہے۔ ہماری نیا ڈوب رہی ہے، ہماری کشتی بور میں ہے، ہچکولے کھا رہی ہے، ساحل نظر نہیں آ رہا ہے۔ اے اللہ تو ہمارا ناخدا بن جا، کشتی کو ساحل سے لگا دے، نیا پار لگا دے، امت کے حال پر رحم فرما لے، امت کے حال پر رحم فرما لے، امت کے حال پر رحم فرما لے۔ مولا مدارس کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، دینی درسگاہوں کی، تبلیغی مراکز کی، اسلامی شاعر کی، مسلمانوں کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ فلسطین کے مسلمانوں کے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ عراق کے مسلمانوں کے حال پر رحم فرما، ایران کے مسلمانوں کے حال پر رحم فرما، بوسنیا کے مسلمانوں کے حال پر رحم فرما، ملک شام کے مسلمانوں کے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی تیرے بندے اے اللہ مرد عورت جوان بوڑھے بچے رہ رہے ہیں، خصوصاً ہندوستان کے مسلمانوں کے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ دشمن اے اللہ دنیا کفر مسلمانوں کو لقمہ اجل بنانے کے در پہ ہے، اسلام کے مٹانے کے در پر ہے، دنیا سے تیرے دین کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں، قرآن کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں، کلمہ پڑھنے والا زمین پر کوئی باقی نہ رہے، اس کے لیے بڑے بڑے منصوبے بنا رہے ہیں، بڑی بڑی تدبیریں کھیل رہے ہیں۔ ہمارے نزدیک پہاڑوں سے زیادہ بھاری ہے، پہاڑوں سے بڑھ کر ہے، لیکن تیرے نزدیک مکڑی کے جالوں سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ اے مولا، اے مولا ان کے اوپر ایک کا حق کا جھاڑو پھیر دے اور ہمیشہ موت کی نیند سنا دے، حق کو غالب فرما دے، باطل کو مغلوب فرما دے، تیرا نبی کا لایا ہوا پیر پوری دنیا میں پھیلا دے اور ذریعے کے طور پر تو ہمیں قبول فرما دے۔ مولا تجھے ہمارے دین کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، تجھے تو اپنے گھر کی حفاظت کرنی تھی۔ اے اللہ چھوٹے چھوٹے پرندوں سے کی ہے، اپنے نبی کی حفاظت کرنی تھی، مکڑی کے جالوں اور کبوتروں کے انڈے سے کی ہے۔ تو ہمارے اپنے دین کی حفاظت میں ہمارا محتاج نہیں ہے۔ صحابہ نے خون کی ہولی کھیلی تھی، اپنا جان کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ مولا ہمیں انگلیاں کٹا کر شہیدوں میں نام لکھنے کی توفیق عطا فرما لے، اپنے دین کی خدمت کے لیے دیر کے لیے دور کے لیے قبول فرما لے۔ مولا موت تک کالا رسول کی خدمت ہمیں نصیب فرما دے اور اسی حالت میں ہمیں موت عطا فرما۔ مولا جب تک کہ جینا مقدر ہو ایمان اعمال صالحہ کے ساتھ باقی رکھ، دنیا سے جب جانے کا وقت آوے ایسے حال میں موت عطا فرما تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے ملنے کے متمنی ہو، ہماری زبانوں پر کلمہ جاری ہو، تیرے فرشتے ہمارا استقبال کر رہے ہو، ایسی حال میں موت عطا فرما۔ تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق میں سے کوئی حق واجب الادا ہمارے ذمے نہ ہو، ایسے حال میں موت عطا فرما۔ اے اللہ ہماری زبان پر کلمہ جاری ہو، اے اللہ غمرات الموت سکرات الموت میں ہماری مدد فرما۔ جان کنی کا عالم ہوگا، بدن سے روح نکل رہی ہوگی، شیطان ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہوگا، وہ ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، ہم کمزور، ایمان کمزور، بدن میں حرکت کی طاقت نہیں ہوگی۔ اے اللہ دنیا میں تو شیطان نے ہمیں گناہ میں خوب نچایا ہے، خوب نچایا ہے، خوب مزے کروائے ہیں۔ موت کی بارڈر پر وہ ایڑی چوٹی کا زور لگائے گا، وہ ہم سے کلمہ چھیننے کو کوشش کرے گا۔ مولا تو فرشتوں کے ذریعے سے کلمے کی تلقین فرما، خاتمہ ایمان پر فرما دے، شیطان کا منہ کالا فرما دے۔ اے اللہ روزانہ لوگوں کی موت کا اعلان سنتے ہیں، یہ کڑوا گھونٹ تیرے نبی نے بھی پیا ہے، 1.25 لاکھ نبیوں نے پیا ہے، 1.25 لاکھ صحابہ نے پیا ہے، ہمارے اسلاف نے پیا ہے۔ مولا روزانہ لوگوں کی موت کا اعلان سنتے ہیں، ایک دن ہماری بھی باری آنی ہے، لوگوں کا اعلان کانوں میں پڑے گا، فلاں ابن فلاں کا انتقال ہو گیا۔ مولا لوگ ہمارے گھروں کی طرف آ رہے ہوں گے، کوئی قبر کھود رہا ہوگا، کوئی کفن پہنا کاٹ رہا ہوگا، مولا کوئی پانی گرم کر رہا ہوگا، ہمارے بدن پر سے کپڑے اتار دیے جائیں گے، ہاتھوں میں سے گھڑی اتار دی جائے گی۔ جس موبائل نے ہمیں نہیں چھوڑا
جس موبائل کی وجہ سے ایمان کی دھجیاں نکل گئی، اعمال کا دیوالا نکل گیا، وہ موبائل بھی ہمارے جیب میں سے ایک طرف رکھ دیا جائے گا۔ مولا غسل دے کر، کفن پہنا کر، چار پائے پر اٹھا کر اندھیری قبر کی طرف لے جایا جائے گا۔ مولا جس وقت ہمیں جنازے کا کفن پہنایا جاوے اس سے پہلے تقوی کا لباس پہنا دے، جس وقت جنازے کا غسل دیا جاوے اس سے پہلے توبہ کا غسل دے دے۔ ایک چار پائے پر اٹھا کر اندھیری قبر کی طرف لے جایا جائے گا۔ تنہائی کی وحشت ستا رہی ہوگی، بدعمالیوں کی وحشت ستا رہی ہوگی۔ دنیا میں ماں باپ سہارا تھے، بیوی بچے سہارا تھے، دوست احباب سہارا تھے، وہاں کوئی ہمارا سہارا نہیں ہوگا۔ تو بے سہاروں کا سہارا ہے، تو ہمارا سہارا بن جا۔ ہماری قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے، جہنم کا گڑھا بننے سے بچا دے، جہنم کا گڑھا بننے سے بچا دے۔ جنت کی ہوائیں اے اللہ ہماری قبر میں پہنچا دے، جنت کی کھڑکیاں کھول دے، جنت کے بستر ہمارے لیے بچھا دے، جنت الفردوس کا فیصلہ فرما دے، آخرت کی ساری منزلیں آسان فرما دے، پل صراط پر سے بجلی کی طرح پار فرما دے، نام اعمال داہنے ہاتھ میں عطا فرما دے، نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے، پیارے نبی کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام عطا فرما دے۔ اے اللہ مدارس کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، دینی درسگاہوں کی، تبلیغی مراکز کی، اسلامی شاعر کی، مسلمانوں کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اسلامی ممالک کے سربراہوں کو ہدایت عطا فرما، شرعی قوانین کے نفاذ کی توفیق عطا فرما، بیت المقدس کو یہودیوں کے غاصبانہ قبضے سے آزاد فرما، ہمیں اس گھر کی زیارت نصیب فرما، 2 رکعت کا موقع ہمیں عطا فرما۔ مولا دشمن کی باطن نگاہے اے اللہ وسیع ہوتے ہوتے تیری بردباری اور تیرے علم کی بنیاد پر ان کی جرت بڑھتی گئی، یہاں تک کہ ان کی بدنیتی تیرے حرم تک پہنچ چکی ہے۔ مولا اس حرم کو جس کو تو نے خالی توحید کی بنیاد پر بسایا تھا اس کو بت پرستی کا گھر بنانا چاہ رہے، وہ جھوٹے دعوے کر رہے ہیں یہ ہمارا بت پرستی کا گھر تھا۔ اے اللہ کب تک تیرا علم رہے گا، کب تک تیری بردباری رہے گی؟ اے اللہ کب تک تو اپنے اے اللہ ان بندوں کے اوپر ہونے والے ظلم کو دیکھتا رہے گا؟ اے اللہ تو تیرے نبی کی قربانیوں کو دیکھ، اسی توحید کی بنیاد پر اے اللہ نبی کو ہجرت پر مجبور کیا گیا تھا، اے اللہ نبی پر ظلم و ستم ڈھائے گئے تھے، نبی کے صحابہ پر ظلم ڈھائے گئے تھے۔ اے اللہ وہ نبی کی محنت کو دیکھ لے، اے اللہ یہ ظالم تیرے نبی کی محنت کو مٹانا چاہتے ہیں، اے اللہ ان کی نیتوں کو فیل فرما دے، اتنی عقلوں کو معاوض فرما دے، مولا ان کے آپس میں ٹکرا دے، ان کی تدبیروں کو ان پر الٹ دے، مولا ان کے اوپر فالش ڈال دے، ان کی زمینوں پر زلزلے ڈال دے، ان کو اپنی مادیت کے اوپر اگر ناز ہے تو اے اللہ اگر زمینی ہے تو زمین میں دسا دے، فضائی ہے تو آگ لگا دے، اور اگر سمندری ہے تو سمندر میں ڈبو دے، اور تیرے نبی کی امت کی حفاظت فرما لے، امت کی حفاظت فرما لے، امت کی حفاظت فرما لے۔ مولا ہمارے حفاظ کرام نے اے اللہ اس مسجد میں ہو یا اور اس بستی کی مسجدوں میں ہو یا پوری دنیا میں جہاں کہیں انہوں نے محراب سنائے ہو، حرم میں ہو، غیر حرم میں ہو، ماضی میں سنائے ہیں، حال میں سنائے ہیں، آئندہ رمضانوں میں سنائیں گے، اے اللہ تو نے قرآن اور حدیث میں اے اللہ تیرے نبی کی پاک زبان سے جتنے بھی وعدے ان کے لیے کیے ہیں، ان کے ماں باپ کے لیے کیے ہیں، ان کے اساتذہ کے لیے کیے ہیں، ان کے پیچھے محنت کرنے والوں کے لیے کیے ہیں، ان سے محبت کی نگاہوں دیکھنے والوں کے لیے کیے ہیں، اور ان کے حق میں ہم جیسے جو دعا کر رہے ہیں اے اللہ ان کے لیے کیے ہیں، اے اللہ سب کو دنیا آخرت کے مادوں سے اے اللہ مالا مال فرما دے، مالا مال فرما دے، ان کی برکت سے ہم اے اللہ ساری بستی والوں کی مغفرت فرما دے، اے اللہ اس بستی کو بد نظری سے بچا دے، آپس میں محبتیں ڈال دے، آپس کے اختلافات کو ختم فرما دے، بھائی چارگی عطا فرما دے، مولا دونوں مدرسوں کو ایک کر دے، ساتھیوں کے دلوں کو جوڑ دے، ساتھیوں کے دلوں کو جوڑ دے، نفرتیں ختم فرما دے، غیبتوں سے بچا دے، حسد اور کینوں سے بچا دے، ساری چیزیں یہاں دری کے دری رہ جائے گی، آخرت میں ہمارے عمل جائیں گے، اے اللہ یہ اختلاف لے کر کل ہمارے نبی کے پاس جائیں گے، نبی کو کیا منہ دکھائیں گے؟ مولا پورے علاقے کی بستیاں مولا ان کی نظریں اس بستی کے اوپر ہے، مولا سب کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، کب جا کر یہ بستیوں میں محبتیں ہوگی، کب جا کر ان کے دل جڑیں گے، اسی بستی پر ان کو ناز تھا، آج سب نا امید ہے، اے اللہ مبارک رات میں ہم تجھ سے آنسو بہا رہے ہیں، تجھ سے دیا کی بھیک مانگ رہے ہیں، رحم کی بھیک مانگ رہے ہیں، سب کو نرم بنا دے مولا، سب کو ماتحت بن کر چلنے کی توفیق عطا فرما، مولا ایک دوسرے کی محبتیں پیدا فرما، قدرتوں کو دور فرما،
برتن ساتھ ہوتے ہیں بچتے ہیں، آپس میں ساتھ رہتے اختلاف ہوتے ہیں، لیکن صحابہ جیسا دل بنا دے، اختلاف ظاہر میں ہو دل میں محبت ہو۔ مولا یہ اصل چیز ہے مولا، مولا سب کو شیر اور شکر بنا دے مولا، اے مولا محبت پیدا فرما دے، سب سے راضی ہو جا، سب سے راضی ہو جا مولا۔ بس ساری بستی والے سنیں کہ باغل والے آپس میں ایک دوسرے کے ایک ہو گئے ہیں، محبتیں بیٹھ دونوں آپس میں ہو چکی ہے، ایک دوسرے سے گلے مل رہے ہیں مولا۔ ان کے دلوں پر کیا گزرے گی، کتنی خوشی ہوگی، عید سے زیادہ خوشی ہوگی مولا۔ تو اپنے بندوں کو خوش فرما دے، تو ہم سے راضی ہو جا، بد نظریوں سے بچا دے، بد نظریوں سے بچا دے مولا، بد نظریوں سے بچا دے۔ اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، اے اللہ روزوں کو حصول تقوی کا ذریعہ بنا مولا، ہماری تراویحوں کو قبول فرما۔ 20 رکعتوں میں ہم نے 40 سجدے کیے ہیں، اور سجدے کے ذریعے تیرا بندہ تجھ سے قریب ہوتا ہے۔ اے اللہ تو ہمارے سجدوں کو قبول فرما لے اور ہمیں اپنا قریب کر لے۔ آج ہم تجھ سے تیرے جو گناہ ہوتے ہیں، ہم نے تجھے نہیں پہچانا، ہم نے تجھے نہیں پہچانا، ہم نے منعم حقیقی کو نہیں پہچانا، ہم نے محسن حقیقی کو نہیں پہچانا۔ اے اللہ تیری معرفت عطا فرما دے، تیری خشیت عطا فرما دے، تیری عظمت عطا فرما دے، تیری بڑائی عطا فرما دے۔ جب تیری عظمت دل میں بیٹھ جائے گی ہم گناہ سے بچ جائیں گے، نیکیوں پر چلنا آسان ہو جائے گا، تیرے احکام کو پورا کرنا آسان ہو جائے گا۔ ہماری طبیعتیں چاہے نہ چاہے پیشانی کے بال پکڑ پکڑ کر طاعت کی سڑکوں پر ڈال دے، تیرے رضا والے اعمال کروا دے مولا۔ تیرے نبی کی سچی محبت عطا فرما، رسول کا سچا عشق عطا فرما، سنتوں کے سانچوں میں ڈال دے، عشق نبی سے مالا مال فرما دے، 24 گھنٹوں کی زندگی سنت کے مطابق بنا دے مولا۔ وہ کون سے گناہوں کی نحوست ہے جس کی وجہ سے ہم سنتوں سے محروم ہے؟ سنتوں کے بغیر نجات نہیں، سنتوں کے بغیر حالات کی درستگی نہیں، سنتوں کے بغیر تیری معرفت نہیں، سنتوں کے بغیر جنت نہیں، سنتوں کے بغیر جنت کی نعمت نہیں۔ اے اللہ ہماری طبیعتیں چاہے نہ چاہے ہمیں 100% سنتوں پر چلا دے، تو ہم سے راضی ہو جا، پوری امت سے راضی ہو جا، تو ہم سے راضی ہو جا، پوری امت سے راضی ہو جا مولا۔ بار بار ہمیں رمضان عطا فرما مولا، رمضان سے گزرنے سے پہلے پہلے پوری امت کے مغفرت کے فیصلے فرما دے، پوری امت کے مغفرت کے فیصلے فرما دے مولا۔ مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہے ہیں مولا تو حفاظت فرما لے۔ اے اللہ ہم معصوم فرشتوں کو جو ہر بستی میں گھومتے ہیں، جہاں درود پڑھا جاتا ہے وہ درود لے کر تیرے نبی کی قبر پر پہنچتے ہیں، نام لے کر وہ قبر پر درود پہنچاتے ہیں مولا۔ ہم ان فرشتوں سے کہتے ہیں ہمارے درود کے ساتھ ہمارے نبی کے پاس ہماری ایک سفارش لے کر چلے جاؤ، نبی آخرت میں تو سفارش کریں گے۔ آج دنیا کے اندر امت کا مسئلہ کھٹائی میں پڑا ہوا ہے، آج ہمارے بڑے انہوں نے سپریم کورٹ کے اندر اپنی درخواستیں پیش کی، بڑی بڑی کورٹوں میں پیش کی، لیکن ظالم حکمراں بیٹھے ہوئے ہیں، ظالم جج بیٹھے ہوئے ہیں مولا۔ انہوں نے ہمیں پھسلایا ہے، انہوں نے ہمیں دھوکے دیے ہیں مولا۔ وہ سمجھ گئے ہیں انہیں جتنا بھی مارو، ان پر جتنا بھی ان کو کاٹو، ان کے مدارس اور دین کے قلعوں پر بلڈوزر پھیر دو، ان کو گاجر مولی کی طرح سے کاٹ دو، بے قصور ان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دو، یہ چند دن شور کریں گے، یہ جو ہے وہ اپلیکیشن لکھوائیں گے، لیکن کچھ ہونا نہیں ہے۔ اے اللہ آج تیری بارگاہ میں ہم کیس پیش کر رہے ہیں، ہمارے نبی کو وکیل بنا رہے ہیں۔ اے فرشتوں تم نبی کو جا کر ہماری طرف سے پیغام پہنچا دو، ہم آپ کو وکیل بنا رہے ہیں، آپ اپنے خدا کی بارگاہ میں سفارش پہنچا دیجئے۔ امت کا مسئلہ بڑا کٹھن ہے، ایک فرد کا مسئلہ نہیں ہے، دو بھائیوں کے خون کا مسئلہ نہیں ہے، اسلام کا مسئلہ ہے، قرآن کا مسئلہ ہے، مسلم پرسنل لا کا مسئلہ ہے، حرمین شریفین کا مسئلہ ہے، امت کی ماؤں کا مسئلہ ہے، امت کے ایمان اور اعمال کا مسئلہ ہے۔ دنیا کفر پوری طرح مٹانے کے در پر ہے، وہ جنون ان پر سوار ہے، ان پر جنون سوار ہے، وہ گاجر مولی کی طرح سے کاٹنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں۔ نبی جی آپ ہماری سفارش فرما لو، آپ ہماری سفارش فرما لو۔ اللہ آپ کی سفارش کو رائے گاہ نہیں جانے دیں گے، اور اے اللہ ہم تجھ سے کہتے ہیں اے مولا ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے، ہمارے پاس تو تیرے نزدیک تیرے محبوب نبی کا جو مقام ہے ہم اس کا واسطہ دیتے ہیں مولا، تو ان کی سفارش کو قبول کر لے مولا۔ تیرا حکم ہے کسی آدمی کے اندر 99 کفر کی علامت ہو، ایک کلمے کی علامت ہو تو کلمے کی گواہی دو،
اور 99 کفر کی طرف نہ دیکھو۔ 99% ہم مسلمان گنہگار ہے، لیکن 1% تو انبیاء کے وارث موجود ہے جو خانقاہوں میں اللہ اللہ کہہ رہے ہیں، جو دین کے قلعوں میں قال اللہ اور قال رسول کہہ رہے ہیں، جو دعوت کے ذمہ دار بنے ہوئے ہیں۔ مولا وہ 1% اے اللہ تیرے نیک بندے جن کے اعمال پر تجھے ناز ہے، جن کے آنسوؤں کو تو مولا تیرے نزدیک قدر ہے، مولا جن کے کلیجے پھٹے جا رہے ہیں، امت کی وجہ سے انہیں نیند نہیں آ رہی ہے، ان کے جسم لاغر ہو چکے ہیں، کلیجے جل رہے ہیں، مولا کھانا ان کے پیٹ سے اتر نہیں رہا ہے، ان کے گلوں سے پانی نہیں اتر رہا ہے، وہ قسم پرسی کے عالم میں ہے، امت کے بارے میں تجھ سے رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں۔ مولا 99 کو دیکھ کر فیصلے نہ فرما، اس ایک حصے کو دیکھ کر فیصلے فرما دے۔ مولا آج ہم اس مجلس میں تجھے منانے کے لیے آئے ہیں، تجھے منا کر جائیں گے، تو ہی بتا اس کے علاوہ اور کون سا موقع ہے؟ یہی ایک مولا ہے، اگر ایسے موقع پر بھی تو نہیں مانا اور تو ناراض ہوا اور تو نے ہمارے لیے ہلاکت کے فیصلے کر دیے، ہم ہلاک اور برباد ہو جائیں گے۔ مولا مجلس سے اٹھنے سے پہلے پوری امت کے لیے وکالت کر رہے ہیں، اسلام کے لیے وکالت کر رہے ہیں، تو امت کی حفاظت فرما لے، اسلام کی حفاظت فرما لے، مسلمانوں کی حفاظت فرما لے، جان و مال کی حفاظت فرما لے، ماں بہنوں کی عزت اور عصمت کی حفاظت فرما لے۔ اے اللہ مسلمانوں کے اس کالے موبائل کی لعنت سے بچا دے، اس کالے ناک سے بچا دے۔ مولا اس نے تو غارت کر دیا، عمومی طور پر امت کو غارت کیا ہے، اور خصوصی طور پر امت کے جوان بچے اور بچیاں، ان کے ایمانوں کی دھجیاں اڑا دی، اعمال کی دھجیاں اڑا دی، ان کی تراویحوں کو برباد کر دیا، ان کے روزوں کو برباد کر دیا، ان کا دین ان سے چھین لیا ہے۔ ظالم اپنی اے اللہ اپنی اسکیم میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ کہاں امت کا جوان سجدے کی حالت میں تیرے سامنے روتا تھا، مسلح تر ہو جاتا تھا، آج امت کا جوان بچہ اور بچیاں پوری رات اے اللہ اس موبائل کے گناہ میں گزر رہی ہے۔ مولا مرتد ہو چکے ہیں، غلط تعلق پیدا کر کے اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ اے اللہ تو رحم فرما لے، تجھ سے دیا کی بھیک مانگتے ہیں، کرم کی بھیک مانگتے ہیں، رحم کی بھیک مانگتے ہیں۔ یہ کالے ٹچ موبائل کی لعنت سے جس کی وجہ سے ہم عذاب میں گرفتار ہے، اے اللہ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما لے، اور خصوصی طور پر امت کے جوان بچے اور بچوں کی حفاظت فرما لے۔ تو ہم سے راضی ہو جا اے اللہ، ہماری زبانوں سے کوئی غلط بول نکلا ہو، بدن سے کوئی غلط فعل نکلا ہو جو تجھے ناراض کرنے والا ہو، اور یقیناً ایسا ہوا ہوگا اور تو نے شقی اور بدبختوں میں لکھ دیا ہے، تو لکھنا بھی تیرا کام ہے، مٹانا بھی تیرا کام ہے۔ اے اللہ تو ہمیں شہیدوں اور نیک بختوں کی فہرست میں شامل فرما لے، اور شقی اور بدبختوں کی فہرست سے مٹا دے۔ تو فعال لما یرید ہے، تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اے اللہ حسرت اور افسوس اس پر نہیں ہے جو مندروں میں رہا ہو، گھنٹی بجاتا ہو، کفر پر موت ہوئی ہو، افسوس اور حسرت اور افسوس اس پر ہے جو مسجدوں میں رہا ہو، 5 وقت کی نمازیں پڑھی ہو، رمضان کے روزے رکھے ہو، حج کیے ہو، زکاتیں ادا کی ہو، اللہ کے راستے میں نکلا ہو۔ اے اللہ مسلمانوں کی زبان پر مسلمان، آدھار کارڈ میں مسلمان، پاسپورٹ میں مسلمان، اے اللہ جب غسل دیا جائے، اے اللہ جب مرے تو مسلمانوں کی طرح غسل دیا جاوے، کفن پہنایا جاوے، جنازے کی نماز پڑھی جاوے، اور اے اللہ تیری فہرست میں مسلمان نہ ہو۔ ایسے بدنصیب انسانوں میں سے ہمیں نہ بنا، ایسے بدنصیب انسانوں میں سے ہمیں نہ بنا، ایسے بدنصیب انسانوں میں سے نہ بنا۔ مولا ہمارے نبی نے فرمایا ہے تقدیر دعاؤں کے ذریعے پلٹتی ہے، اگر ہمارے لیے تو نے ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے شقاوت اور بدبختی لکھ دی ہے، تو اے مولا ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں، تو ہمارے لیے تقدیروں کے بدلنے کے فیصلے فرما دے، تقدیروں کے بدلنے کے فیصلے فرما دے۔ مولا سحری کا اعلان ہو چکا ہے، تیرے بندے پوری رات کے تھکے ہوئے ہیں، اللہ اس میں بوڑھے بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، جوان عبادت گزار بھی ہیں، ستہ تاجر بھی ہیں، انبیاء کے وارث ہیں، حافظ قرآن تو جو تیرے اولیاء ہیں جن کے سینوں میں قرآن موجود ہے، ان کو ابھی سحری کا بھی تقاضا ہے، نون کا بھی خمار ہے، بیماریاں بھی لاحق ہوئی ہے، اے اللہ ورنہ طبیعت نہیں چاہ رہی ہے مولا ہاتھ نیچے رکھنے کو، اس لیے کہ مسئلہ پوری امت کا ہے، مسئلہ پوری امت کا ہے۔ ایسی مبارک رات کے اندر اگر ہم نے تجھے نہیں منوایا پھر وہ کون سا وقت ہوگا مولا؟ ہم ہلاک ہو جائیں گے، پوری امت برباد ہو جائے گی، تیرے دشمن راضی ہو جائیں گے، تیرے نبی کے دشمن راضی ہو جائیں گے۔ اے اللہ ہمارے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے ہم جن آرزو اور تمناؤں کو تیرے پاس لے کر آئے ہیں پوری فرما
فرما دے مولا، ماضی میں نا امید نہیں ہوئے، حال میں نا امید نہیں ہے، گناہوں سے تو نا امید ہے، احوال سے نا امید ہے، ہماری شقاوت سے نا امید ہے، لیکن تجھ سے نا امید تو کفر ہے، مومن تجھ سے نا امید نہیں ہو سکتا ہے مولا۔ اتنا بڑا مجمع باغل کے کسی سخی کے در پر چلا جاوے، 1 روپیے کا سوال کرے، جتنا اس سخی کو 1 روپیہ دینا آسان ہے وہی سے کئی گنا تجھے اے اللہ اس مجمع کو نوازا آسان ہے، ہماری جولیوں کو ہدایت سے بھر دے، امن و امان سے بھر دے، تیری محبت سے بھر دے، تیرے نبی کی محبت سے بھر دے، قرآن کی محبت سے بھر دے، احکام کی قدر سے بھر دے، سنتوں کی قدر سے بھر دے، اے اللہ مسلمانوں کی محبت سے بھر دے، تو ہم سے راضی ہو جا، پوری امت سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا، پوری امت سے راضی ہو جا اے اللہ تیرے وہاں نسبت کی بڑی لاج ہے، موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر اے اللہ تیرے نبی کو ذلیل کرنے آئے تھے، دین کو مٹانے آئے تھے، تیری غیرت کو گوارا نہیں ہوا، ظاہر میرے نبی کا ہو باطن کے کفر ہو، آنے واحد میں ان کے کفر کو ایمان سے بدل دیا، سجدے میں جنت کے مقام دکھلا دیے، سال کے مجاہدوں کے بعد ولایت کا مقام ملتا ہے، تو نے گھڑیوں میں دے دیا مولا، ہم تو کچھ بھی ہے تیرے ساتھ نسبت ہے، اسی نسبت پر مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، جلائے جا رہے ہیں، بے شک ہمارے قصور کی وجہ سے، لیکن غیر تو تیری نسبت پر سب کچھ کر رہے ہیں، ہمیں معاف فرما دے مولا، معاف فرما دے اور اس نسبت کی لاج رکھ لے مولا۔ ہمارے نبی نے فرمایا ہے دنیا والوں کے وہاں کھوٹے سکے نہیں چلتے ہیں، لیکن میرے خدا کا دربار وہ دربار ہے جہاں کھوٹے سکے چل جاتے ہیں، نبی نے فرمایا رونا نہ آوے تو رونے والوں کی صورت بنا لو مولا۔ یہ مجمع آنکھوں سے رو رہا ہے، دل سے رو رہا ہے، بدن کے بال کھڑے ہو گئے، پسینہ چھوٹ رہا ہے، گرم گرم آنسو نکل رہے ہیں، ان آنسو کی لاج رکھ لے مولا، ان آنسو کی لاج رکھ لے مولا۔ بس مجمع کو اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے پوری امت کی مغفرت کے فیصلے فرما دے، تیرے نبی کو خوش کر دے، نبی کے صحابہ کو خوش کر دے، کل قیامت کے دن ہم تیرے نبی کو اور نبی کے صحابہ کو منہ دکھانے کے قابل رہے۔ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے بھائی محمد شفیع کو شفا عطا فرما، صدیق بھائی کو شفا عطا فرما، خالد بھائی آگروڑیے کو شفا عطا فرما۔ کتنے مرد، کتنی عورتیں، کتنے بوڑھے، کتنے جوان، کتنے بچے اے اللہ سب اے اللہ بیماریوں میں مبتلا ہے، چھوٹی بڑی ظاہری باطینی اے اللہ ساری بیماریاں مہلک غیر مہلک اے اللہ ان دوا اور اسباب سے کچھ نہیں ہوتا، تیرے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے، سب کو شفا دے دے مولا، تندرستی دے دے، سب کو تندرستی دے دے مولا۔ جنہوں نے حج عمرے کے ارادہ کیے انہیں حج اور عمرے عطا فرما، ہمیں بھی بار بار زیارت نصیب فرما، قرضوں میں ڈوبے ہوئے کو قرضوں سے نکال دے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما مولا۔ یہ مجمع تیرے دربار میں حاضر ہوا ہے، دلوں میں کیا کیا ارمان لیے ہوئے ہیں، کسی سے کہہ نہیں سکتے، سہ نہیں سکتے، تو جانتا ہے، تیرے بندے جانتے ہیں، ان سب کے جائز ارمانوں کو پورا فرما اے اللہ۔ ہمارے حضرت مفتی صاحب کو صحت عطا فرما، کمزور ہو چکے ہیں اے اللہ، کھانا نہیں چلتا ہے، کھجور پر گزارا ہو رہا ہے، پھر بھی امت کے لیے اعتکاف کیا ہے، امت کے لیے رو رہے۔ ہمارے کتنے علماء، ہمارے کتنے اشائخ دنیا میں موجود ہیں جن کو ہم جانتے ہیں، جن کو ہم نہیں جانتے ہیں، ان سب کے تائے عاطفت کو تادر ہمارے سروں پر قائم فرما، ان کو بیماریوں سے شفا عطا فرما، ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ عطا فرما، ان کی دعاؤں کو امت کے لیے ڈھال بنا دے مولا۔ جب سے تو نے دنیا آباد کی ہے، امام الانبیاء نے، 1.25 لاکھ نبیوں نے، نبیوں کے صحابہ نے، کتب غوث ابدالوں نے، تیرے نیک بندے اور بندیوں نے جس زمانے میں، جس مکان میں، جس حال میں تجھ سے جتنی بھی خیر مانگی ہے وہ ساری خیر ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما دے۔ جتنے بھی شرور سے پناہ چاہیے ان سے ہماری پوری امت کی حفاظت فرما، جتنے بھی معتکف پوری دنیا میں ہے ہماری اس بستی میں خصوصاً اے اللہ سب کے اعتکاف کو قبول فرما، امت کے لیے رونا دھونا ان کو سکھا دے، امت کے لیے ان کی زبان دعاؤں کے لیے کھول دے، ان کے آنسوؤں کو قبول فرما لے، تیرے در کے ان فقیروں کو قبول فرما لے، اور مولا ان وکالت کرنے والوں کی وکالت کو قبول فرما لے اے اللہ، تو ہی قبول فرمانے والا ہے۔ جینا کا تائبین فلا تردنا خائبین، جینا کا تائبین فلا تردنا خائبین مولا، کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو تیری بارگاہ میں پیش کر سکے، ہماری نمازیں بھی اے اللہ گناہ، ہماری عبادتیں بھی گناہ، ہمارے حج بھی گناہ، ہمارے زکاتیں بھی گناہ، ہمارے روزے بھی گناہ، ہمارے استغفار ہزاروں استغفار کے محتاج، ہماری توبہ ہزاروں توبہ کی محتاج، ہمارے پاس تو مولا
ایک ہی چیز تیرے سامنے پیش کرنے کے لیے، تیرا محبوب نبی ہے، محبوب نبی کی قربانیاں ہیں، بدر کی قربانی ہے، احد کی قربانی ہے، احزاب کی قربانی ہے۔ مولا حجت الوداع کے موقع پر 5 گھنٹے تک تیرا نبی چلچلاتی دھوپ میں امت کے لیے جو رو رہا تھا، جو آنسو بہا رہا تھا، جو پسینے میں شرابور تھا، مولا یہ سب واسطے ہم تیرے سامنے پیش کرتے ہیں۔ مولا اس کو قبول فرما لے۔ امت کی مائیں مولا جن کے گھروں میں 3 چاند چولہا نہیں جلا ہے، ان کا واسطہ پیش کرتے ہیں۔ مولا امت کے حال پر رحم فرما لے۔ ہماری ان ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ان کے توفیل میں قبول فرما۔ جن لوگوں نے ہمیں دعا کے لیے کہا، جن کا ہم پر حق ہے، جو کہنا چاہتے تھے کہہ نہیں سکے، سب کے جائز مقاصد کو پورا فرما۔ جو آئے ہیں انہیں بھی قبول فرما، جو گھروں میں کمزور ہے مولا سو گئے انہیں بھی قبول فرما۔ کل صبح اٹھیں گے اور ان کو حسرت ہوگی ہم دعا میں شریک نہیں ہوئے ہیں، مولا ان حسرتوں کو قبول فرما لے اور اس کی برکت سے ان کو بھی ان دعاؤں میں شریک فرما لے، اور اسی حسرت کی بنیاد پر امت کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کے فیصلے فرما دے۔ ان ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو محض اپنے فضل سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ان کے توفیل میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ اصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔